السلام علیکم ناظرین، امید ہے تو ہم سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ میں کچھ بہت ہی عجیب و غریب قسم کے انکشافات، کچھ بہت ہی عجیب و غریب قسم کے سوالات اور سوالیہ نشان جو ہے نا وہ آج سپریم کورٹ کے حوالے سے، پھر نئے چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے جو خبریں وہ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت سارے تبصرے، تجزیے اور سوالیہ نشانات جو ہے نا وہ چھوڑ چکے آج کے اس جو تقریب تھا، یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک حلف اٹھانے کا ایک سیناریو تھا، یا ایک تصویر نظر آئی، یا جو لوگوں نے اسکرین پر جو کچھ دیکھا، اس حوالے سے سپریم کورٹ کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ کا آج اہم ترین دن، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس فائز عیسیٰ نے ایوان صدر میں حلف اٹھا لیا آج، اور پہلی بار جب جسٹس فائز عیسیٰ حلف لے رہے تھے تو ساتھ میں ان کی اہلیہ بھی کھڑی تھی، اور یہ منظر پوری دنیا نے دیکھ لی۔ اس منظر پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے تجزیے بھی جاری و ساری ہے، بہت سارے سوالات بھی لوگ کر رہے ہیں، اور بہت سارے مشکوک قسم کی بیانات بھی جاری کر رہے ہیں لوگ۔ مینز وہ میں ان لوگوں کی بات کروں جو سپریم کورٹ کے رپورٹنگ خاص طور پہ کر رہے ہیں، جو سپریم کورٹ کے حوالے سے اپنے آپ کو باخبر رکھتے ہیں، جو سپریم کورٹ اور ججز اور عدل انصاف کے معاملات کو بڑے باریک بینی سے دیکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے جو ایک تجزیے ہیں، جو انکشافات ہیں، وہ بڑے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تلخ خیز قسم کے انکشافات ہیں۔ بہرحال جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے صدر عارف علوی نے حلف لیا، اور حلف کے دوران اگر آپ دیکھ لیں ان کی اہلیہ کا کھڑا ہونا، یہ آج جو نا وہ محور رہا تمام جو بریکنگ نیوز ہے اس کے۔ اس پہ مختلف قسم کے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے کچھ لوگ پازیٹیو میں تو کچھ لوگ نیگیٹو میں بیانات جاری کر چکے ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ سے صدر عارف علوی نے جب وہ حلف لیا تو فوراً ہی اس کے بعد حلف لینے کے بعد سپریم کورٹ میں بڑے جو نا وہ تیزی کے ساتھ کچھ تعینات تھی اور کچھ تبدیلیاں نظر آئی۔ فوری طور پر لاہور سے جو سیشن جج جزیرہ اسلم تھی، اس کو بطور رجسٹرار سپریم کورٹ تعین کر دیا گیا، یعنی اس کی تعیناتی ہوئی، اور اس نے آتے ہی کل کے کاز لسٹ جاری کیے، جس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو کہ اس کا فیصلہ پینڈنگ میں تھا، اس پر فل کوڈ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈاکٹر مشتاق کو شفا تعمیر ملت یونیورسٹی سے لے کر آئے ہیں، اپنا سیکرٹری بنایا۔ بلوچستان ہائی کورٹ سے صادق صاحب کو سٹاف آفیسر بنائے۔ جب فائز عیسیٰ صاحب نے حلف لیتے وقت اپنی اہلیہ کو اپنے ساتھ کھڑا کیا تو ان کے ہم خیال لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو اپنے برابر کھڑا کر کے حلف لیا، جبکہ بہت سارے لوگوں نے اس پر کچھ نیگیٹو جو نا وہ بیانات بھی دیے، اور تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح ان کی اہلیہ حلف اٹھاتے وقت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، کیا یہ جو ایک حاوی ہونے کا ایک منظر دکھائی دے رہا ہے کہ ان کے اوپر ان کی اہلیہ جب حلف اٹھاتے وقت اس طرح وہ دکھائی دے رہے ایک مثال، تو کیا اس طرح عدالت کے فیصلوں میں بھی کچھ اسی طرح ہی ان کی اہلیہ کی مرضی کے مطابق، اور ان فیصلوں میں ان کی جو نا وہ انا یا ان کی جو اپنے رائے ہیں وہ اس کے بھی شمولیت ہوگی یا نہیں۔ بہرحال آج جو حلف اٹھایا گیا اس میں اس طرح کے منظر آج تک کسی حلف البرداری میں نظر نہیں آیا، لیکن اس البرداری پر مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو زیادہ تر لوگوں نے اس کو پسند کیا، اور اس کو ایک پازیٹیو جو ہے نا وہ ریمارکس کے ساتھ جو ہے نا اس پر بیانات دیے ہیں۔ اس کے علاوہ چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے اگر آپ سے بات کرتا چلوں تو آج پھر ان کو 13ویں مرتبہ رہائی کے بعد پھر گرفتار کر لیا گیا۔ لاہور میں آج ان کی فنڈنگ کیس میں رہائی ہوئی، جبکہ دہشت گردی کے مقدمے میں جو ان کی دوبارہ گرفتاری تھی اس کو پھر گرفتار کر دیا گیا۔ بہرحال اس نے عدالت میں جا کے چیف جسٹس کو
یعنی چیف جسٹس لاہور سے کہا کہ یہ تو ایک اذیت ہے کہ بختربند گاڑی میں یہاں سے لاہور سے اسلام آباد تک سفر کرنا ہو، تو اس حوالے سے یہ ناقابل برداشت ایک سفر ہوگا، تو لہٰذا مجھے اس تکلیف سے، اس اذیت سے، اس طرح کے بختربند گاڑی میں جو لے کے جانا ہے، اس سے ایٹ لیسٹ اس پر ایکشن لیا جائے۔ اس پر جسٹس نے ہدایت جاری کی کہ ان کو کار میں لے کر جائے تو پھر 13ویں مرتبہ پرویز الہی صاحب اس طرح گرفتار ہوئے۔ اینی کیونکہ جب تک پریس کانفرنس نہیں ہوگی اس وقت تک رہائی نہیں مل سکتی ہے۔ یہ ایک کھلا اینیمیز تضاد کے دو یا کھلا ایک مثال کے دو۔ نگران وزیر اعظم نے چیف جسٹس کے حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی اور پھر وہی سے انہوں نے نیو یارک کے لیے فلائٹ پکڑی اور 5 روزہ دورے پر امریکہ یعنی نیو یارک روانہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ بھی اپنے حلف برداری کے خاتمے کے ساتھ ہی 10 سے 8 دوستوں کو لے کر وہ چین کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو مال مفت دل بے رحم والا واقعہ اور قصہ یہاں پہ یاد آیا کہ غریب عوام کے پیسے جن پر ان لوگوں کے عیش ختم نہیں ہوتے اور عوام جو ہے نا وہ 2 وقت کے روٹی کے لیے پیس رہے، ان کے پیٹ واقعی ان کے پیٹ بھرتے نہیں ہے، اور عوام بیچاروں کے پھر جو ہے نا اس میں واقعی 2 وقت کا کھانا مشکل سے جاتا ہے۔ بہرحال نہ ان کی لالچ ختم ہوتی ہے، نہ ان کی حوث ختم ہوتی ہے، نہ ان کی بدنیتی ختم ہوتی ہے، نہ عوام سے انتقامی کارروائی ہے۔ یہ انتقام نہیں ہے تو کیا ہے کہ عوام روٹی کے لیے ترس رہے اور ان لوگوں کو اپنے دوروں سے فرصت نہیں ملتی ہے۔ بہرحال اب کس کس کو کیسے نوازا جا رہا ہے، کس کس کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ شیخ رشید صاحب کی بھی آج گرفتاری جو ہے نا وہ عمل میں آئی، تو شیخ رشید صاحب اور ان کے سٹاف جو ایک ممبر تھے، ان کا بھتیجا، ان کو بھی ساتھ جو ہے نا وہ گرفتار کیا گیا، اور سول کپڑوں میں جو اہلکار تھے وہ آ کے انہوں نے راولپنڈی سے ان کو گرفتار کر کے نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا گیا۔ اب عمران خان کے حوالے سے اگر دیکھ لیں تو ان کے کیسز کا سپریم کورٹ میں نئے چیف جسٹس سے جو کہ پینڈنگ کیسز ہے، اس طرح پورے پاکستان کو جو عدل انصاف سے ایک توقع ہے، کیا اس پر پورا اترنے کا ایک جو ہے نا وہ ایک نصیب ہوگی نہیں ہوگی وہ دن یا وہ موقع، یا یہ بھی انہیں چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بھی اسی طرح کنٹینیو رکھیں گے جیسے یہ 1947 سے لے کر آج تک ہمارے عدالتی کارروائیاں چلتی رہی ہے۔ اینی ٹرک کے بتی کے پیچھے اس 25 کروڑ عوام کو لگایا گیا ہے۔ ان 25 کروڑ عوام کو حقیقت میں ابھی آئی تھنک سو اس ملک سے بھاگنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ نہ کوئی دوست ملک ہمارے ساتھ، نہ کوئی پڑوس ملک ہمارے ساتھ، دنیا میں تنہا کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت ایک ساتھ 1 لیٹر میں 26 روپے بڑھا کر 332 روپے اب اس وقت پیٹرول کی قیمت ہے۔ تو اگر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر چیز ایون یعنی کچن کے جو آئٹمز ہیں وہ 3 گنا بڑھتی جاتی ہے۔ بہرحال اب سوال یہ کہ کیا کوئی پوچھنے والے ہیں ان 25 کروڑ عوام کے، کیا کوئی ولی وارث ہے اس ملک کے یا ان 25 کروڑ عوام کے؟ کیا جمہوریت واقعی اس وقت موجود ہے؟ جمہوریت کا مطلب عوام کے جو انسانی بنیادی حقوق ہے وہ ان کو ملنے کے لیے کوئی ان کے اپنے نمائندے ہے، یا نگران سیٹ اپ سے ہی پاکستان کو ایک نگران انداز میں ہی چلایا جا رہا ہے؟ پاکستان میں الیکشن کے لیے امریکہ نہیں پوری دنیا وہ واقعی ان کی جناب ایک نظریں ہیں اس پاکستان پر، پاکستان کے الیکشن پر۔ امریکہ کے نمائندے اسمبلی سے لے کر ان کے جتنے بھی خاص پوسٹوں پہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں، وہ وزیر داخلہ ہو یا وزیر خارجہ ہو یا بہت سارے اور خارجہ امور کے جو عہدیدار ہیں، وہ سب آتے ہیں۔ جتنے بھی پاکستان کے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ملاقاتیں، پھر آرمی چیف سے ملاقاتیں، اور پھر مختلف جگہوں پہ جا کے ملاقاتیں۔ دوسری طرف اگر دیکھ لیں تو یہی پی ڈی ایم جو کہ 14 جماعتی ایک اتحاد تھا وہ بکھرتا ہوا نظر آ رہے، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے اپنے مفادات کو دیکھ کر، اور اب اس وقت جو ہے نا یہ پھر عوام کو اس آنے والے الیکشن کے لیے بیوقوف بنا رہے۔ پیپل پارٹی جو کل 7
ایک ساتھ بیٹھ کے ایک ساتھ مل کے پاکستان کے سالمیت کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے وہ اپنے آپ کو جمہوری سوچ رکھنے والے ایک پارٹی سمجھتے تھے، وہ اس اتحاد کا حصہ بن کے اس اتحاد میں مزے کر رہے تھے۔ آج وہ اسی اتحاد کے، اسی پی ایم ایل این کے خلاف اور ان کو بیساکھی کے حوالے سے اور باقی حوالے سے اس طرح کے تانے دے کر بیان بازی کر رہے۔ پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این آپس میں جو ہے نا مورچہ زن ہے اس وقت، پی ایم ایل این اور سوری اے این پی اور فضل الرحمان وہ آپس میں، فضل الرحمان اور پیپل پارٹی آپس میں، تو یہ سارے آپس میں گتم گتہ ہے۔ صرف اور صرف عمران خان کے خلاف ایک ہونا تھا، کیونکہ وہ ایک مرد مجاہد کا مقابلہ ان سب کے لیے مشکل تھا اکیلے میں۔ بہرحال اب عوام کی توقعات عمران خان سے، اور آئی ہوپ سو کہ ہر ایک کو عمران خان کا دور یاد آ رہا ہوگا کہ انہوں نے اتنے کرائسس میں، جو کہ کرونا جیسے کرائسس تھے، پوری دنیا کرائسس میں تھی، اس کے باوجود بھی عوام کو اس طرح کی اذیت تکلیف نہیں دی تھی، نہ اس طرح کی اذیت تکلیف دکھائی دی تھی اس وقت بھی، اور پورے ملک کو، عوام کو اس مشکلات سے بڑے احسن طریقے سے نکالا تھا۔ اینی وے اب دیکھنا یہ کہ پرویز خٹک جیسے لوگ کیا اس 25 کروڑ عوام کے ایک عظیم لیڈر عمران خان کو واقعی شکست دیتے ہیں، یا وہ خود شکست خوردہ ہوتا ہوا نظر آ رہے اور اپنی شکست سے واقعی اس بہانے دل بہلانے کے لیے کچھ اس طرح کے جملے استعمال کر رہے ہیں۔ تو آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل کرے، اپنا رحم کرے، ہم سب کو ہدایت کرے، آمین ثم آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ الناصر۔